बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल एक पूरी मीडिया के अंदर चला हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोजल लेके आए हैं -1 की। आप सबके लिए पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोजल नहीं लेके आए, और बातचीत हुई कि उनके जेल में टाइम गुजरा, किससे से मिले, हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए, तो वो सबकी बातचीत हुई और फिर आगे अपने करना क्या। लेकिन मैं आप सबको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि 2 तरह की पॉलिटिक्स है, ये आपने बड़ा ज़रूरी समझना है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये -1 चलता है। वो कौन सी पॉलिटिक्स है? उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स होती है इक़्तिदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो वो उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ 27 साल से। वो पॉलिटिक्स है जो कायद आज़म की पॉलिटिक्स थी। वो पॉलिटिक्स वो है जो कि मिशन की पॉलिटिक्स है, कोई वो ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था, और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद। तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, ये मदीना, और कहा था कि इस्लामी फलाई रियासत हमारा मकसद है। हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए थे, हम उनकी सुन्नत से इंस्पायर हुए थे कि जो वो इनकलाब लेके आए थे। और वो जो इंसाफ है, ये बार बार प्लीज मेरी बात सुन लें, इंसाफ, सारे अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में इंसाफ की बात करने आए थे। इंसाफ क्यों इतनी अहमियत रखता है? क्योंकि इंसानों को इंसाफ आजाद करता है। फिरौन क्यों कुरान में बुरा समझा जाता है? इंसानों को गुलाम बनाया था उसने जुल्म करके। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का इनकलाब लेके और छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया? क्योंकि इंसाफ से आजाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ने लोगों को आजाद कर दिया। मैं ये भी कहता हूं कि मेरे अपने लोगों को, मैं अपनी टीम को बताता हूं कि अब आपको पता चला जो हमारे पर जब जुल्म हुआ, कि कैसे पाकिस्तान का कमजोर तबका, मजदूर, हारी, किसान, जो कमजोर तबका है, गरीब, वो छाबड़ी वाला, छोटे दुकानदार, छोटे सनतकार, ये हर वक्त उनको इसका जुल्म का सामना करना पड़ता है। जब वो ताकतवर के सामने आते हैं, उनके पास कोई उनकी हिफाजत करने के लिए नहीं, उनके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नहीं, उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। और इसलिए थाना कचहरी पटवारी की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो उनका राइट है थाना कचहरी पटवारी, वही उनको उधर जुल्म होता है, उनके ऊपर, उनकी ज़मीनों पे कब्जा होता है। कब्जा ग्रुप है यहाँ, क्योंकि इंसाफ नहीं है। तो ये मेरी सारी मूवमेंट शुरू हुई थी तब 27 साल पहले। ये मेरी मूवमेंट तब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक हम इस मुल्क में हकीकी आज़ादी, इंसाफ लेके हकीकी आज़ादी नहीं लेके आते। अब ये जब मुझे ये कहती हैं चीज़ें कि जी वो -1 कैसे होगा? जो आदमी एक तहरीक पे 27 साल से लगा हुआ है, एक मुल्क के अंदर एक जदोजहद कर रहा है, तो वो क्या वो डील्स करेगा? क्या उसको क्या चीज़ उसको खरीदेगी? बताए, मेरे ज़मीर की क्या कीमत है? क्या प्राइम मिनिस्टरशिप की कीमत है कि अगर आप ये कर देते हो आपको प्राइम मिनिस्टर बन? मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूं, और मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने एक बात कही कि अगर फिर वो मुझे 2018 का मौका मिलता, मैं सीधे इलेक्शन फिर से करवाता, क्योंकि जो मैं इंसाफ लाना चाहता हूं और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहता हूं, वो आ ही तब सकता है जब आपके पास ताकत हो। तो जब एक कमजोर, एक कोलिशन गवर्नमेंट, वो उसमें कैसे ताकत होगी कि इस मुल्क में इंसाफ कायम करे? तो मैंने इसलिए बार बार मैंने कहा, मेरे से जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या गलती की, मैंने कहा मैंने गलती ये की कि मुझे शुरू में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, और कमज़ोर गवर्नमेंट से मैं वो इस्लाहत जो लाना चाहता था वो नहीं ला सकता था। तो अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं मेरे लोगों के ऊपर, मैं इसलिए ये आपके सामने रखना चाहता हूँ, लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए जो आज हमारे पे हो रहा है। और मैं सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त ये PDM वाले भी बैठे हुए हैं, ये जो आप तमाशा देख रहे हैं, ये याद रखें कि ये आज हमारे पे जुल्म हो रहा है, ये जुल्म आपके ऊपर भी होगा,
جب ایک ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے، حکومتی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے، تو یہ سسٹم پھر جاتا نہیں ہے کوئی بھی سنبھال کے. یہ سسٹم سب اس پر اگر آج ہمارے حقوق نہیں، اگر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں تو یہ اب کل آپ کے بھی نہیں ہوں گے. فنڈامنٹل رائٹس تو ایک قوم کے حفاظت ہوتے ہیں نا، ان کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں. ہیومن رائٹس آج وائلیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہیومن رائٹس نہیں ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس کو تو ایک ملک کی عدلیہ اس کی حفاظت کرتی ہے. تو ہماری عدلیہ کے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. ہماری عدلیہ تو سپریم کورٹ کہتا ہے الیکشنز ہوں گے 14 مئی کو آئین کے مطابق، گورنمنٹ پرواہی نہیں کرتی. تو گورنمنٹ آگے کیوں الیکشن؟ یعنی یہ تو اس کا مطلب کہ اس وقت طاقت کی حکمرانی آ گئی، کیونکہ جب آپ آئین سے باہر نکل گئے تو قانون سے باہر نکل گئے، اس کے مطلب جو طاقتور چاہے وہ کرے گا. تو یہ سارے ملک کو افیکٹ کرے گا، یہ تباہی سارے ملک پہ آ رہی ہے. تو ہمارے لوگوں کو جو مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں کیا جا رہا. جو تحریک انصاف کا ہے اور جو وہ کھڑا ہو کے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے لیڈرشپ میں سے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، اس کے اوپر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے. ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں، ان کے فیملیز تک پہنچ گئے ہیں، ان کے بچوں تک پہنچ گئے ہیں. ہر قسم کی بلیک میل، رات کو گھس جاتے ہیں گھروں میں، گھر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں گھروں کو ڈاکہ مارا جاتا ہے، جو ملتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اگر وہ سارے تو چھپے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ تو بدترین دنیا کی ڈکٹیٹرشپس میں، یعنی وہ نظام جن کی دنیا مثال دیتی ہے، ہٹلر کا جرمنی، اسٹالن کا رشیا، سوویت یونین، یہ ان خوفناک ظلم کے نظاموں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو آج ہمارے اوپر ہو رہی ہیں. میرے پاس عالیہ حمزہ کی بیٹیاں ہیں، میں نے کل ان کو ملا، 3 بیٹیوں کو. 1 مہینے سے اس کو بند کیا ہوا عالیہ حمزہ. کیا اس کا قصور ہے؟ اس کا والد وہ میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا کیسے گھر میں گھس کے انہوں نے ساری چیزیں توڑ دی، ان کی ٹی وی توڑ دی، 2 آدمی انہوں نے لاٹھیاں پکڑی ہوئی تھی، جو چیز آئی توڑ کے چلے گئے، جو چیز 2-3 اچھی چیزیں پسند آئی اٹھا کے لے گئے. تو یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ یہ غلام ملکوں میں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. یہ آزاد قوموں میں نہیں ہوتا. اور یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، صرف اور صرف خوف پلا کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی. اور کئی لوگ چلے بھی گئے ہیں. لیکن کیا میرے سے پوچھیں کہ کیا مجھے اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ 150 سے اوپر کیسز کر دیے، قتل کا کیس آخری کر دیا میرے اوپر. مجھے 19 بیلے لیے میں نے ایک دن میں، یہ دنیا کا ریکارڈ ہے. اس کے بعد 4 گھنٹے نیب میں بیٹھا ہوں. 4 گھنٹے نیب نے میرے سے وہ جو سوال پوچھے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی عدالت کے اندر کبھی بھی یہ کیس کی کوئی اہمیت ہو جائے. کوئی کیس ہی نہیں ہے، کیبنٹ کا فیصلہ ہے، ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا. اب یہ دکھانا تھا کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی فائدہ ہوا. کیا القاعدہ جو پہلا بن چکی تھی، شروع ہو گئی تھی یونیورسٹی، کیا وہ ایک ٹرسٹ ہے؟ وہاں غریب گھرانوں کے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے سیرت نبی پہ اور یہ جو ٹیکنالوجی کے اوپر. وہ ٹرسٹ ہے جس میں شوکت خانم ہے. مجھے اس سے کیا فائدہ ہے؟ 1 روپیہ نہیں دکھا سکتے مجھے کیا فائدہ ہو. نہیں ہو کسی ٹرسٹ سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا. ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کیسز بھی ہیں، قتل کا کیس بھی ہے، ہر روز کوئی نئے کیس آ جاتا ہے. عدالتوں کے میں چکر مار رہا ہوں، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ہر عدالت میں جاتا ہوں، ہر کیس میں جاتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں. جبکہ میرے اوپر یہ جان کے کیا جا رہا ہے، یہ مجھے خوف دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یا اس سے یہ سارے کیسز کریں. اور اس کیسز میں کیونکہ کسی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہو سکتی، ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں، اپروور ڈھونڈے جا رہے ہیں جو کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ، یہ کہیں گے، ان میں سے کوئی اپروور آ جائیں گے، مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، سزا ہو جائے گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو آدمی ایک مشن، جو 22 سال سٹرگل کر کے، جو اگر جس کے پاس سب کچھ تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی 22 سال سٹرگل کرنے کی، اگر وہ آج 27 سال کے بعد اگر کسی کا خیال ہے کہ میں جیل سے ڈر جاؤں گا یا جو بھی ہے، جو 2.5 قاتلانے ہم 2 میرے اوپر حملے ہو چکے ہیں قتل کرنے کے لیے، ایک مجھے وقت پہ پتہ چل گیا تو میں نے ٹی وی پہ بتا دیا کہ کیا کرنے جا رہے تھے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو قاتلانہ حملے سے نہیں ڈرتا تو وہ کس سے اور ڈرے گا؟ لیکن اس سے بھی زیادہ گھٹیا پان میری بہنوں تک پہنچ گئے ہیں. میری بیوی کے اوپر کیس، ٹرسٹی ہو کے اس کا وارنٹ، ایک ٹرسٹی کو 1 پیسہ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ سیرت نبی میں بہت ان کی اسٹڈی ہے، وہ انٹرسٹڈ تھی القادر یونیورسٹی، وہ ٹرسٹی ہے، اس کے اوپر وارنٹ نکال دیا. میری بہنوں کے اوپر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. ایک بہن کا بیٹے کے اوپر وارنٹ نکالا ہے، اس کا خمسامہ اٹھا کے لے گئے، وہ بیٹا نہیں تھا.
خنسامہ جب واپس آیا وہ آئی سی یو میں 2 ہفتے سے پڑا ہوا ہے آئی سی یو کے اندر خنسامہ. اسے پتہ ہے کیا کیا وہاں جیل کے اندر. ایک بہن اس کی بہو کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ کوئی جیو فینسنگ میں آپ کہیں تھی, اس کے پاس پہنچ گئے. ایک بہن اس کی زمین اس کی لیگ اس کے اوپر اینٹی کرپشن پہنچ گئی ہے. میں نے اپنی بہنوں کو ویسے کہا, میں نے کہا دیکھو ملک سے باہر چلے جاؤ. وہ تینوں کھڑی ہیں, نہیں ہم فیس کریں گے, ہم نہیں جاتے. مجھے کئی دفعہ جی عمران خان آپ ملک سے باہر, میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا؟ یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شاید جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں, جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں سب باہر بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں, باہر بھاگتے ہیں کیسز رک جاتے ہیں. میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, مجھے پتا ہے اللہ الحق ہے. یہ خود ہی جب یہ جو کوئٹہ کا مرڈر کیس کیا یہ خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں اس میں, سب کو پتا ہے کوئٹہ کے اندر سب کو پتا ہے کہ ان کی دشمنی تھی.